الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس گواہی کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی عزت، عظمت اور کبریائی کے اظہار اور اعلان کے ساتھ اور اس کے سارے ہی اچھے اور بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا قرآن سننے اور سمجھنے کی یہ توفیق دی ہے۔ قرآن انسان کی اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی جس کا نام آخرت ہے، غیر معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں حقیقت کو سمجھ کر راستی کے لیے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر جو راہ راست ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عملی طور پر چلنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر نتیجتاً میدان حشر میں اللہ کی طرف سے درگزر، مغفرت اور ہمیشہ کا امن و امان حاصل کرنے کے لیے قرآن ہی بنیاد ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا دھیان ادھر ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، آپ لوگوں کو توفیق دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور آپ دور سے آئے ہیں، تو آپ کا یہ آنا آپ کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، اس لیے کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم سب اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کسی اچھے عمل کی توفیق کسی کو ملے اور اس پر وہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس توفیق میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ جس طرح اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی شکر کرے گا ہم اس کے لیے اضافہ کر دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے۔ کوئی بندہ کسی نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بندہ کسی اچھے عمل کی توفیق پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توفیق کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو نعمتیں اپنی جگہ بڑی اچھی ہیں، لیکن نعمتیں اسی لیے ہیں کہ بندہ نیک عمل کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے وسائل، یہ ساری قوتیں ضائع اور عبث ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اسے نیک عمل کی توفیق نہ ملے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ آج آپ کا آخری دن ہے، آپ نے چلے جانا ہے، تو میں آپ سے یہ بالکل سادگی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جاتے وقت یہ دیکھنا کہ بھئی جس طرح آئے تھے اسی طرح جا رہے ہیں یا کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب جس طرح آپ آئے تھے یہاں بالکل اسی کیفیت کے ساتھ جا رہے ہیں، یا ان 5 دنوں میں آپ نے کچھ سیکھا ہے اور اپنے ذہن کو کوئی تبدیل کر کے اور ایک نیا عزم اور ارادہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہی ہے کہ ہم سب اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے،
کہ جہاں اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے۔ یہ خود اللہ نے پسند کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کی ایک شکل یہ اختیار کی ہے کہ قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ بڑا اعزاز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے ہم جہاں اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم بڑی محبت سے اور عاجزی سے اور احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان بھی نصیب کرے، سب سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان اور عزت سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ محبت نصیب کرے، اور ان کی اتباع کی توفیق دے اور ان کا وفادار بنائے، اور دنیا میں بھی ان کا ساتھی بنائے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھی بنائے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ بھائی جو صحابہ تھے ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا اور اب ہم ان کا ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ ان پر ایمان لا کر ان کے مقصد اور سنت پر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ آج بھی ان کا ساتھی ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ان کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ تو اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی بھیجتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے مکمل اتباع کی توفیق بخشے۔ پھر یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، میرا خیال ہے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے اس بات کو بار بار سنا ہے، اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہاں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کا فرمان تو مطلب ظاہر ہے اس میں غلطی تو کیا، اس میں تو مبالغے کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ سب، جو آخر میں بیٹھا ہے وہ بھی اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس کا دھیان ادھر نہیں ہے وہ بھی، اور جس کا دھیان ہے وہ بھی بالکل اللہ کی رحمت کے سائے میں، یعنی ہم سب اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اور اللہ کی رحمت کے سائے سے بڑا کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت اور نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب اور ان کے اہل و عیال، اور اپنی اس جماعت کے لیے اور اس قوم کے لیے، بلکہ سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم سب پر ایک ایک لحظے اور ایک ایک لمحے میں اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے بھی اپنی رحمت سے جدا نہ کر۔ تو ہم سب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اللہ سے فضل مانگتے ہیں، اس سے اس کے ذکر اور شکر اور بہترین عبادت کی توفیق مانگتے ہیں، اس سے آسانیاں طلب کرتے ہیں، آزمائشوں اور فتنوں کے مقابلے میں اس کی پناہ میں آتے ہیں،
اس کے لیے خالص ہو کر اس کے راستے میں کامیابیاں اور عزتیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک حصہ قرآن مجید کا ہے جس کو میں نے فکر آخرت کے لیے منتخب کیا۔ میں نے ویسے حافظ صاحب سے بھی پوچھا میں فکر آخرت پر بات کرنے کے لیے کون سا حصہ پڑھا جائے، تو انہوں نے مجھے بتایا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کمال کی بات ہے، قرآن تو اپنے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک آخرت ہی کی فکر پیدا کرتا ہے۔ بھائی توحید بھی تو آخرت کے لیے ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کے بندے بنو تاکہ اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی کمال کی بات ہے، یہ آخرت کا مضمون ایسا عجیب مضمون ہے کہ توحید ہے اور توحید کے تقاضے ہیں، اللہ کی بندگی اور اس کے راستے میں جہاد کرو، قربانیاں دو، کیوں؟ کہ اس کے عذاب سے بچو اور اس کے انعام کے حقدار بنو۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فی نفس ہی شاید اللہ کو تو اپنی بندگی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بندگی کرے۔ تو پورا قرآن فکر آخرت ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم تو یہ بھی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جس کو بھی بھلائی دی ہے اسے آخرت کی یاد کی وجہ سے دی۔ تو یہ آخرت کی جو یاد ہے یہ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا مضمون ہے۔ یہ آیت آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ جس علاقے سے آپ آئے ہیں اس علاقے کے کئی ضلعوں میں میں گیا ہوں، مجھے بڑی عجیب مجھے لگتا تھا کہ بھائی جب بندہ وہاں درس دیتا ہے تو وہاں تو علماء بیٹھے ہیں سامنے، بندے کو ایک تھوڑا سا حجاب بھی ہوتا تھا کہ میں ان علماء کے سامنے کیسے بات کروں۔ تو آپ لوگ تو جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس ماحول میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دین سے تعلق ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نے بارہا سنا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اس امانت کا بوجھ اٹھا لو، اور انہوں نے وہ لرز گئے اور کانپ گئے اور انہوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ اور پھر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور اس کے کندھوں پر وہ امانت ہے اللہ کی خلافت کی ذمہ داری اور اللہ کی عبادت کی ذمہ داری، یہی امانت ہے کہ نافرمانی اور کفر اور فسق کے اختیار کے باوجود اللہ کی بندگی اور اس کی خلافت کی ذمہ داری کو اس کے حکم کے مطابق پورا کرنا، یہی امانت ہے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے آخر میں کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہے تو جا کے سورہ احزاب کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے اس خلافت اور عبادت کی امانت جو ہے اس کو زمین کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اسے اٹھاؤ، نافرمانی کے اختیار کے باوجود نافرمانی سے بچنے کی امانت کو اٹھاؤ اور فرما برداری کا جو بوجھ ہے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لو۔ تو پہاڑ نے بھی، زمین نے بھی، آسمانوں نے بھی کہا کہ یا اللہ نہیں اٹھا سکتے، انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہیں، کاش ہم میں سے کوئی غور کرے۔ چلیں آپ نے نہیں کرنا تو میں ہی کروں جو درس دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں کہ یہ جو امانت کا بوجھ ہم نے
اس انسان کے کندھوں پر اس کی مرضی سے ڈالا ہے، اس کے کہنے پر ڈالا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے کے طور پر منافقوں کو اور مشرکوں کو عذاب دیں گے اور اہل ایمان کو معاف کر دیں گے اور رحم کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ اللہ کی طرف سے خلافت اور عبادت کی ذمہ داری کا جو نتیجہ ہے وہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کا نتیجہ آخرت ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ جو امانتیں، جو وسائل، جو وقت، جو حیثیت، جو طاقت، جو اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا حساب ہم نے تم سے لینا ہے، اور ہم حساب لینے والے وہ ہیں کہ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب تم کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے نتیجتاً حساب دینا ہے، اور اس حساب کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان اس نتیجے سے نہیں بچ سکتا۔ دو میں سے ایک رزلٹ جو ہے، ایک نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ آسمانوں اور زمین کا مالک میں ہوں، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ میں اس کا حساب لے لوں گا، اور نتیجہ ہر کسی کے لیے یہ ہے کہ یا اسے ہم معاف کر دیں گے یا اسے عذاب دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات اور یہ سلسلہ زندگی اور یہ سلسلہ موت صرف جزا اور سزا کے لیے ہے۔ غالباً سورہ نجم کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آسمان بنائے، ہم نے زمین بنائی، ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا تاکہ نیکی کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دیں اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا دیں، بس، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم قرآن مجید کی توحید کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، اس کے احکام پر غور کرتے ہیں، تو سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ بھائی تمہارا نتیجہ ایک نکلنا ہے، یا جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں، اس نتیجے کی فکر کرو۔ تو اس لیے پھر تو میں تو مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا قرآن ہی آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ اس قرآن میں سے چند آیتیں میں نے منتخب کی ہیں۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان آیتوں کو دھیان سے اور احترام سے سن لیں۔ یہ دو لفظ میں نے بولے ہیں کہ قرآن کو دھیان سے سنیں اور احترام سے سنیں۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن قرآن کے سننے کی جو شرائط ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن سننا ہم پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا جس طرح قرآن اثر کرتا ہے۔ تو قرآن کو دھیان سے اور احترام سے سن لیں، اور ہمیشہ قرآن کو دھیان اور احترام سے سنیں اور اس پر غور کریں۔ یہ قرآن بلا شبہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور میں تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار، پتہ نہیں کتنی بار میں نے آفت صاحب کے سامنے بھی یہ کہا ہے کہ قرآن کا جو متن ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی تقریر، کوئی درس قرآن کے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ بے مثال ہے۔ تو میں متن آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جو براہ راست اللہ کے الفاظ ہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، کمال چیز ہے یہ قرآن۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ کون کہتا ہے کہ قرآن میں فکر آخرت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ صرف ایک ہی فکر کہ آخرت کی فکر کرو۔ میں یہ سن کر، پڑھ کر اور اس نتیجے پر پہنچ کر کئی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی، لیکن ایسے ہی مطلب سطحی طور پر ہم اس سے گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مشرکین مکہ سے بات کی تھی وہ یہ نہیں کی تھی کہ ایک اللہ کو مان لو اور شرک نہ کرو۔ یہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کمال ہے، فوج کہاں سے آ گئی ہے؟ فوج زمین سے آ گئی ہے، فوج آسمانوں سے اتر آئی ہے، ہم یہاں نہیں ہیں، فوج ہوتی تو نظر نہ آتی۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ کی زبان سے نکلا تو مان جائیں گے۔ آپ کی زبان سے نکلا نا فوج ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں پر جھوٹ کا یقین آ جائے گا اور آپ کی زبان کو سچا مان لیں گے کہ واقعی فوج ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، ہم اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، جھوٹ کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا جانتے ہو تو پہلی بات اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکلی کہ میں تمہارے سامنے تمہارے لیے بہت بڑا عذاب دیکھ رہا ہوں، اس سے بچ جاؤ۔ مطلب عذاب کی فکر تو پہلی دعوت میں اللہ کے رسول نے دی۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ وہ بلند درجوں والا، کون بلند درجوں والا؟ ظاہر ہے اللہ، وہ بلند درجوں والا۔ اس کا کیا مطلب ہے بلند درجوں والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا گمان کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی برابر بھی اس کے ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ تو اپنی مخلوقات کے مقابلے میں بلند ترین درجے رکھتا ہے، اس میں اور مخلوقات میں تو مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے درجے اور مقام اور مرتبہ اور عظمت اور شان تو غیر معمولی بلند ہے۔ تو وہ بلند درجوں والا ظاہر ہے بہت سارے کام کرتا ہے، مالک عرش ہے، یعنی ایک سلطنت، یہ جو بہت بڑی سلطنت اور بادشاہی ہے، اس کے عرش پر وہی ہے، اسی کا فرمان چلتا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی بادشاہی سے باہر نہیں ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں۔ سلطنت اس کی،
یہ سارا جھوٹ ہے اور ساری آزمائش ہے اور سارے فتنے ہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ سارے اختیارات اور شائیاں تو الٹا انسان کے لیے آزمائش ہیں. ان کی کوئی حقیقت آزمائش سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ بلند درجوں والا جو عرش کا، سلطنت کا، بادشاہی کا، فرما روائی کا مالک ہے، وہ بہت سارے کام کرتا ہے. سب کچھ وہی تو کر رہا ہے. میری سانس اگر چل رہی ہے تو اس کے امر سے چل رہی ہے. جب یہ رک جائے گی تو اس کے امر سے رک جائے گی. حتیٰ کہ یہ بات قرآن اور سنت میں آتی ہے کہ کوئی برائی کرنے والا جب برائی کرتا ہے تو وہ بھی کوئی اللہ سے بڑھ کر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے اذن اور اس سے ڈھیل سے کرتا ہے. اس نے جتنی دیر چاہا فرعون کو اس نے ظلم کرنے کی اجازت دی، ڈھیل دی، اس کے اذن سے وہ ظلم کرتا رہا، اس کی دی ہوئی ڈھیل سے وہ ظلم کرتا رہا. جب اس نے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا تو فوجوں سمیت اس نے اسے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا. کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. پوری طرح وہ سلطنت کائنات پر جلوہ فروز ہے اور اسی کا اختیار چلتا ہے. بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ. ملک اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو بلند درجوں والا ہے، اگر آپ کا دھیان ادھر ہے، بلند درجوں والا اور سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ سارے کام وہی کرتا ہے، لیکن بہت اہم کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے جس کام سے تمہارا براہ راست تعلق ہے. اور میرا خیال ہے کہ انسانی زندگی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ امر، ویسے تو سب کچھ ہی اس کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کا یہ امر جو انسانوں کے معاملے میں وہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وہ بادشاہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی روح کو نازل کر دیتا ہے. روح کا کیا مطلب ہے؟ سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ اس آیت میں روح کا مطلب یہ وحی ہے، یہ قرآن کا علم ہے. اور اس کو روح کہنا بھی ویسے بڑا عجیب ہے. یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن ہی روح ہے، قرآن نہ ہو تو کوئی روح نہیں ہے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے گویا اس کے پاس حقیقی روح نہیں ہے. تو یہ روح، یہ وحی، یہ قرآن، یہ اللہ کی طرف سے کتاب، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. پہلے بھی کرتا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس نے اس روح کو نازل کیا. ہر نبی پر وہ یہ روح نازل کرتا ہے، اور آخری نبی پر بھی اس نے اس روح کو نازل کیا جس کا نام قرآن ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اس روح سے اگر محروم ہوگا تو وہ قرآن سے اگر محروم ہوگا تو وہ روح سے محروم ہوگا. اچھا آگے دیکھیں. اللہ کرے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہو، اس لیے کہ بہت سارے سننے والے نہیں سن رہے ہوتے. بہت سارے سننے والے نہیں سنتے. یہ تو قرآن میں بھی اللہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نہ ہونا جس طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں حالانکہ وہ نہیں سن رہا ہوتا. تو اللہ کرے آپ سن رہے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بلند درجوں والا ہے، اس کے درجے بے بہا بلند ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی ذات کا، صفات کا، اس کی عظمت اور شان کا.
اور وہ بادشاہ ہے، واحد بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. وہ اپنی بادشاہی میں جو کچھ کرتا ہے اس میں سے ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ ان انسانوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے اپنی روح کو نازل کر دیتا ہے. اور وہ روح کیوں نازل کرتا ہے؟ میں آپ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آخرت کا ذکر فلاں آیت میں زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو آخرت کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس بندے پر چاہتا ہوں اپنی روح نازل کرتا ہوں، وہی نازل کرتا ہوں. اور کس لیے کرتا ہوں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ میرے ساتھ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرا دے. آدم علیہ السلام کیوں آئے؟ نوح علیہ السلام کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے؟ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ تورات کیوں آئی؟ انجیل کیوں آئی؟ زبور کیوں آئی؟ ابراہیم کے صحائف کیوں نازل ہوئے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ انسانوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دیا جائے. اور یہ حقیقت ہے، یہ زندگی بڑی چیز ہے نا. زندگی ظاہر ہے، زندگی سے بڑا کیا ہے جی؟ یہ زندگی بڑی چیز ہے، اور موت بھی بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے یہ زندگی گزارتے ہوئے دو ہی بڑی چیزیں، یا زندگی یا موت. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس زندگی اور موت سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس زندگی اور موت سے بڑی چیز اللہ کے سامنے پیش ہونا. یہ زندگی سے بھی بڑی ہے، موت سے بھی بڑی ہے. حتیٰ کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسا آدمی پکار اٹھتا ہے کہ کاش نہ میں زندہ ہوتا نہ میں مرتا، نہ مجھے زندگی ملتی نہ مجھے موت ملتی، مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ سارے انبیاء اور ساری کتابیں اور یہ علم وحی جس کو اس نے روح کہا ہے، یہ میں نے سب کچھ نازل ہی اس لیے کیا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دیا جائے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اور ایک دن